چار چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے چار چیزیں انجام دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں رکھا ہوا ہے۔ علم کی برکت کو استاد کی تعظیم میں رکھا، ایمان کی بقا کو اللہ کی تعظیم میں رکھا، زندگی کی لذت کو والدین کے ساتھ نیک سلوک میں رکھا ہے، اور دوزخ سے نجات کو لوگوں کو اذیت نہ دینے میں رکھا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ہی ان کی پوشیدہ باتوں کی ٹو میں لگے رہو۔ قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑنے والا گناہ، اللہ کے رسول نے فرمایا قرض دار اپنی قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، سوائے قرض کی ادائیگی کے اور کوئی چیز اسے نہیں کھول سکتی۔ موت سے پہلے توبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو قبل اس کے کہ تم مر جاؤ، پاکیزہ اعمال کی کوشش کرو قبل اس کے کہ گرفتاری میں پڑو۔ مختصر سی نماز کا عظیم فائدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا جس میں گزشتہ روز ایک مردہ کو دفن کیا گیا تھا، اور اس کے ورثہ اس پر رو رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری مختصر سی 2 رکعت نماز جسے تم حقیر سمجھتے ہو، اس قبر والے کے لیے تمہاری تمام دولت سے بہتر ہے۔ تولا و تبرا، اللہ کی مضبوط رسی۔ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے فرمایا ایمان کی کون سی رسی زیادہ مضبوط ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض نے کہا نماز، بعض نے کہا زکوٰۃ، بعض نے کہا روزہ، بعض نے کہا حج اور عمرہ، بعض نے کہا جہاد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے یہ فضیلت ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مضبوط رسی نہیں۔ سب سے زیادہ مضبوط رسی حب فی اللہ و بغض فی اللہ، اور اولیاء خدا کو دوست رکھنا اور ان کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے۔ مسلمان کے منہ پر تھپڑ مارنے کی سزا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے رخسار پر تماچا مارے تو اللہ تعالی بروز قیامت اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دے گا اور زنجیروں میں جکڑ کر اسے محشور کیا جائے گا، البتہ اگر وہ توبہ کر لے تو سزا سے بچ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ مت کرو کیونکہ غصہ تباہ کرنے والا ہے۔ بدبختی کی 4 وجوہات، اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کا باعث ہیں۔ پہلا، پچھلے گناہوں کو فراموش کرنا حالانکہ وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ دوسرا، پچھلی نیکیوں کو یاد رکھنا جن کے بارے میں یہ علم ہی نہیں کہ آیا وہ قبول ہوئی یا نہیں۔ تیسرا، دنیا داری کے لحاظ سے اپنے سے بلند کو دیکھنا۔ چوتھا، دین داری کے لحاظ سے اپنے سے پست کو دیکھنا۔ مقام و مرتبہ اور دولت کی محبت، اللہ کے رسول نے فرمایا منصب و دولت کی محبت انسان کے دل میں اس طرح نفاق کو پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزیوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کی ہم نشینی میں کوئی بھلائی نہیں جو تمہیں اپنے جیسا نہ سمجھے۔ مردوں میں بدترین کون؟
جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے مردوں میں بدترین کون ہے؟ ہم نے کہا ضرور یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے بدترین وہ ہے جو لوگوں پر بہتان زیادہ باندھے، گناہوں پر جری ہو، بے حیا ہو، بدگو ہو، اکیلا کھانے والا ہو، اپنی بخشش سے لوگوں کو باز رکھے، اپنے غلام کو مارے اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ غیر پر ڈالے۔ بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ اصحاب نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں عمر میں زیادہ ہیں لیکن وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ گناہوں کو پگھلانے والا عمل، اللہ کے رسول نے فرمایا، حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی اعمال کو اس طرح باطل کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو۔ انسان کے جسم کا سب سے زیادہ عذاب پانے والا عضو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالی زبان کو ایسا عذاب دے گا جو دوسرے اعضاء کو نہیں دے گا۔ اس پر وہ کہے گی، خدا بندہ تو مجھے ایسا عذاب دے رہا ہے جو کسی اور عضو کو نہیں دیا۔ خدا بند عالم فرمائے گا، تجھ سے ایسی بات نکلی تھی جو روح زمین میں مشرق سے مغرب تک پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خون بہائے گئے جن کا بہانا حرام تھا، وہ مال لوٹے گئے جن کا لوٹنا حرام تھا، اور ایسی عزتیں لوٹی گئی جن کا لوٹنا حرام تھا۔ نامحرم سے مذاق کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص نامحرم عورت سے مذاق کرتا ہے تو اس کے ہر کلمے کے بدلے 1000 سال دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے آپ کو دوسرے نامحرم مرد کے حوالے کرتی ہے یا رابط رکھتی ہے جن میں ہنسی مذاق اور خلاف شرع عمل ہو، یہ عورت بھی اسی مرد کی طرح گناہگار ہے اور اسے بھی ایسا ہی عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت راضی نہ ہو اور مرد زبردستی اسے مجبور کرے تو پھر دونوں کا گناہ مرد پر ہے۔ حرام کی تباہ کاریاں، اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی مکان کی بنیاد میں حرام کو شامل نہ کرنا، کیونکہ حرام ویرانی کی بنیاد ہے۔ جنت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمانت یافتہ گھر، اللہ کے رسول نے فرمایا، لڑائی سے پرہیز کا گھر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ایک گھر ہے جو ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ جھوٹ سے پرہیز کا گھر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر ہے جو ہر ایسے شخص کو دلاؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے اگرچہ وہ مذاق میں ہو۔ بد اخلاقی سے پرہیز کا گھر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے باغ میں ایک گھر ہے جو ہر ایسے شخص کو دلاؤں گا جو اچھے اخلاق والا ہو۔ فضول اور بیہودہ باتیں آنکھ کے شعلے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بے معنی اور بیہودہ باتوں میں پڑھ کر اپنی ذات کے لیے آنکھ کے شعلے نہ بھڑکاؤ۔ حسد سے بچنے کا ایک اہم اصول، اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے کاموں اور ضروریات کے پورا ہونے کے لیے انہیں پوشیدہ رکھ کر مدد حاصل کرو، کیونکہ جس کسی کے پاس بھی کوئی نعمت ہے اس پر حسد کیا جاتا ہے۔
بلا ضرورت قرض لینے سے بچیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرض لینے سے بچو، کیونکہ قرض رات کا غم اور دن کی رسوائی ہے۔ تلاش حلال، اللہ کے رسول نے فرمایا حلال کی تلاش ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔